قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العيدين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. عیدین تثنیہ کا صیغہ دو عیدیں، ایک عید الفطر جو رمضان کے بعد ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ذو الحج کے مہینے میں۔ یہ عید یہ عادہ یعود سے ایک چیز کا لوٹنا، چونکہ یہ دونوں دن اور یہ دونوں تہوار ہر سال آتے ہیں، ہر سال بار بار لوٹتے ہیں، اس لیے ان دونوں دنوں کو یوم العید کہا گیا۔ یہ ہماری خوشی کے دن، یہ ہمارے تہوار ہیں۔ اس سے قبل جو جاہلیت میں تہوار تھے وہ اور تھے، اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر کے ہمیں یہ دو دن عطا فرمائے، اور ان دو دنوں کو اللہ تعالیٰ نے عید کا دن قرار دیا۔ یہ دو ہی عیدیں ہیں، کسی تیسری عید کے اضافے کی گنجائش نہیں۔ ہمارے ہاں ایک تیسری عید بنا لی گئی ہے جس کو عید میلاد النبی کہا جاتا ہے، عید میلاد النبی، اور باقاعدہ وہ ہر سال ایک نئی ایک شان و شوکت کے ساتھ اور آب و تاب کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ ہر سال نئے نئے امور، نئی نئی بدعات اس میں شامل ہوتے۔ آج سے کچھ سال قبل یہ تہوار لوگ مناتے تھے لیکن اتنے اہتمام سے نہیں، لیکن اب کم از کم کراچی میں ہم نے دیکھا اس دن باقاعدہ بعض لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں، اور عید کے تہوار کی طرح بچوں کے اچھے کپڑے سلواتے ہیں اور ان کو عیدی دیتے ہیں، اور باقاعدہ جو اہتمام ہماری عیدوں کا ہوتا ہے وہی اہتمام اس عید پر وہ کرتے ہیں، جو کہ مصنوعی اور جعلی عید جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ دو عیدیں ہمارے لیے مقرر ہیں، ہمارے تہوار کے دن۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر یصلون العیدین قبل الخطبہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما عیدین کی نماز پڑھتے تھے خطبے سے قبل۔ یہ مشروع ترتیب ہے، یعنی پہلے عیدین کی نماز ادا فرماتے اور پھر خطبہ ارشاد فرماتے۔ یہ امر مسنون، دائمی عمل، اور یہی واجب ہے۔ ہر امام، ہر خطیب، ہر شخص یہی ترتیب ملحوظ رکھے گا، جو ہے پہلے 2 رکعت نماز ہوگی عید کی اور پھر خطبہ جو ہے وہ نشر ہوگا اور بیان ہوگا۔ یہی ترتیب مسنون ہے، اسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جی